آئیے غور کریں، ایک خالی برتن میں لٹکا ہوا گھنٹا بجنے پر کیا اس کی آواز سنائی دے گی؟ خالی برتن میں لٹکا ہوا گھنٹا بجنے پر اس کی آواز سنائی نہیں دے گی، کیونکہ یہاں پر واسطہ نہیں ہے۔ نیا لفظ سیکھیے، خلا، یعنی ایسی مکمل طور پر خالی جگہ جہاں پر ہوا نہ ہو۔ مشاہدہ کر کے بحث کیجیے۔ شکل دیکھ کر بتائیے کہ سب سے بھلی لگنے والی آواز کون سی ہے؟ بچے کے گانے کی آواز سب سے بھلی لگنے والی آواز ہے۔ کن آوازوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے؟ اونچی آوازوں سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ شور اور صوتی آلودگی۔ اونچی آواز کرخت محسوس ہوتی ہے، وہ سننے میں میٹھی نہیں لگتی۔ ایسی آوازوں سے شور پیدا ہوتا ہے۔ اوپر کی تصویر دیکھ کر الگ الگ آوازوں کی فہرست بنائیے۔ ایسے ماحول میں مریض کو کیسا محسوس ہوگا؟ کیا آپ ایسے ماحول میں پڑھائی کر سکیں گے؟ اوپر کے دونوں واقعات کا منظر اطراف و اکناف کا ہے۔ کچھ آوازیں بھلی معلوم ہوتی ہے تو کچھ آوازیں تکلیف دہ ہوتی ہیں۔ بلند یا مسلسل آواز، شور، اس سے علاقے کے لوگوں پر ان گنت مضر اثرات یعنی نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ سننے کی صلاحیت کم ہو کر بہرا پن پیدا ہو سکتا ہے۔ دماغی تھکن محسوس ہوتی ہے۔ چڑچڑاپن پیدا ہوتا ہے۔ سکون نہیں ملتا۔ اچھی توجہ دے کر کام نہیں کیا جا سکتا۔ اطراف و اکناف کے مسلسل شور سے ہونے والے مضر اثرات، نقصان دہ اثرات کو ہم صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ صوتی آلودگی یعنی سماعت کے لیے ناقابل برداشت آواز کا پیدا ہونا۔ ایسی آوازیں جو ہم کو تکلیف دیتی ہیں، ان آوازوں کو صوتی آلودگی کہتے ہیں۔ صوتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے تدابیر۔ نمبر 1، گاڑیوں کے کرخت ہارن ضرورت نہ ہو تو نہ بجائیں۔ نمبر 2، گھر کے ٹی وی ریڈیو کی آوازیں اتنی رکھیں کہ وہ صرف آپ کی حد تک ہی رہیں۔ نمبر 3، سواریوں کی غیر ضروری آواز کم کرنے کے لیے ان کی باقاعدگی سے جانچ کروائیں۔ نمبر 4، کارخانے، ہوائی اڈے، ریلوے اسٹیشن، بس اسٹینڈ آبادی سے مناسب فاصلے پر ہوں۔ ہمیشہ یاد رکھیے، کچھ آوازوں سے ہم محفوظ ہوں تب بھی دوسروں کو ان سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ حیرت انگیز، روبن اور ووڈ کاک نامی پرندے زمین میں رہنے والے کیچوے کی آواز پہچان کر اپنا شکار حاصل کر لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے سمعی اعضاء انتہائی حساس ہوتے ہیں۔ ٹڈیوں کی کچھ قسمیں ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے پیر ایک دوسرے سے رگڑ کر آواز پیدا کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی اور مچھر کے پروں کی حرکت سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ کیا آپ نے ایسی آوازیں سنی ہیں؟ ہم نے کیا سیکھا؟ نمبر 1، آواز کے پیدا ہونے کے لیے ارتعاش کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں پر ویڈیو میں آپ کو ایک ربر کا ارتعاش دکھایا گیا ہے۔ ارتعاش یعنی ایک ہی جگہ مسلسل بہت زیادہ حرکت۔ ربر اپنی جگہ پر حرکت کر رہا ہے، بار بار دوہری حرکت ہو رہی ہے ربر کے اندر، اسے ہم ارتعاش کہتے ہیں، وائبریشن۔ اسی وائبریشن یا ارتعاش کی وجہ سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ان تصاویر کے اندر بھی آپ کو گٹار کے تاروں میں، پینڈولم میں، جھولے میں اور مکھی کے پروں میں ارتعاش نظر آ رہا ہے۔ نمبر 2، آواز کی اشاعت کے لیے واسطہ ضروری ہے۔ آواز کی اشاعت یعنی آواز کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے واسطے کی، میڈیم کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 3، آواز کی اشاعت گیس، مائع اور ٹھوس واسطوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ تصاویر کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہے، ہم نے اوپر تجربات میں بھی دیکھے۔ ایک غبارے میں ہم نے ہوا بھری تھی، دوسرے غبارے میں پانی۔ یہ ہوا اور پانی یہاں پر آواز کی اشاعت کے واسطے ہیں۔
اسی طرح ٹیبل سے آواز سنائی دے رہی تھی، یہاں پر ٹیبل اور دھاگا بھی آواز کی اشاعت کے واسطے ہیں، ان میں سے آواز گزرتی ہے۔ نمبر 4، ناپسندیدہ بے سری اور بلند آواز کو شور کہتے ہیں۔ نمبر 5، مسلسل شور کی وجہ سے صوتی آلودگی ہوتی ہے، صوتی آلودگی سے ہماری صحت پر برے اثرات ہوتے ہیں۔ نمبر 6، آمد و رفت اور صنعتی مقامات پر آلودگی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 7، صوتی آلودگی ایک سماجی مسئلہ ہے، صوتی آلودگی روکنے کی تدابیر سب کو کرنا چاہیے۔ نمبر 8، مدرسے، اسپتال جیسے مقامات پر ہارن بجانا منع ہوتا ہے، ایسے قوانین پر ہمیں ہمیشہ عمل کرنا چاہیے۔